حضرات گرامی قدر، جس وقت کا انتظار تھا اب وہ وقت آ ہی گیا۔ کراچی سے آئے ہوئے معزز مہمان، ملک پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت، بول ٹی وی پر علماء سو کے مقابل قرآن و سنہ کی مربوط اور مدلل آواز، وہ شخصیت جس کے بارے میں یاد ہے مولویوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، گالیوں سے نوازا، لیکن آپ نے فراخ دلی سے پروگرام کا بائیکاٹ کیا۔ نتیجتاً اللہ رب العزت نے اس شو کو خسارے کا شکار کر دیا۔ حق و صداقت کی بے نام تلوار، کئی کتابوں کے مصنف، مسلک اہل حدیث کے لیے زخم کھانے والے، اردو زبان میں مترنم خطیب، معافی ضمیر سامعین تک احسن انداز سے پہنچانے والے، سمجھانے کا ملکہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے۔ اور میرے مطابق فی الوقت مسلک اہل حدیث کے خصوصی نمائندے ویسے تو ایک سے بڑھ کے ایک ہے، واللہ عالم۔ سنا ہے بولیں تو قرآن و سنہ کے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، عظیم مذہبی اسکالر، ترجمان مسلک اہل حدیث، فضیلت الشیخ جناب ابو انشا ڈاکٹر خلیل الرحمن جاوید صاحب، نائب ناظم مرکزیہ پاکستان، ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المحسن الدیان، ذی الفضل والجود والإحسان، ذی الکرم والمغفرة والامتنان، والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام۔ بابا جی تسی لائٹ پھر تھلے کر دیتی، تسی اپنی ویڈیو دے چکر وچ پے رہندے ہو، ساڈی اکھاں خراب کر دیندے ہو۔ وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، وقال اللہ تبارک وتعالی، والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔
فضیلت الاخ حضرت علامہ مفتی عابد صاحب حافظہ اللہ، مسجد کی انتظامیہ کمیٹی، اساتذہ، علماء، خطباء، عزیز طلباء اور میرے فیصل آباد کے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج ہم عظمت قرآن کے عنوان سے یہاں جمع ہیں۔ مجھ سے ماقبل آپ ایک جاندار اور شاندار بیان سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے کی، ہم سب کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پونا گھنٹہ وقت ہے، انشاءاللہ اس سے تجاوز نہیں کروں گا، بس توجہ کی درخواست ہے۔ کراچی والے تقریر کے دوران جو پنجاب والے آپ سے ایک ٹپ مانگتے ہیں نا، سبحان اللہ بولو، اونچی بولو، وہ ہم پسند نہیں کرتے، بس صرف آپ سے توجہ کی درخواست ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے۔ اسے تقریباً دنیا کا ہر طبقہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے تسلیم کرتا ہے۔ اختلاف قرآن مجید کی تفہیم میں ہوتا ہے۔ ایک مسلک والا کہتا ہے کہ نہیں، اس جملے سے یہ مراد ہے، دوسرا کہتا ہے کہ نہیں، اس جملے سے یہ مراد ہے۔ کوئی لغت کی بنیاد پر لڑتا ہے، کوئی صرف و نحو کی بنیاد پر جھگڑتا ہے۔ قرآن مجید کا صحیح مفہوم، صحیح معنی اور صحیح مطلب وہی ہوتا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چٹھی ہے اور رسول اللہ کے نام آئی۔ محب جب محبوب کے نام خط لکھتا ہے تو محبوب سے زیادہ اسے کوئی نہیں سمجھتا۔ زبان تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن اس میں جو اشارے اور رموز چھپے ہوتے ہیں اسے کوئی نہیں جانتا۔ علماء میں جو اختلاف پیدا ہو جاتا ہے مسالک کی وجہ سے، اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر ہم سارے یہ فیصلہ کر لیں کہ قرآن مجید کو ہم نے رسول اللہ کی زبان سے سمجھنا ہے، اختلاف ہی ختم ہو۔ اب آپ دیکھیے، تقریباً احناف کے جتنے مدارس، جتنی مساجد، وہ سارے کہتے ہیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی اسی پر اتری ہے جس پر پورا قرآن اترا ہے۔ انہوں نے تو اس آیت کا یہ مطلب نہیں لیا۔ اس آیت کے ہوتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس کو نہیں پڑھتا۔ تو آپ سے زیادہ تو قرآن کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ درست ہے کہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے، جرنیلی راستہ،
جو بالکل جنت کے مین گیٹ پر جانے والا ہے۔ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بغیر، آپ کی تشریح اور توضیح کے بغیر ہم جنت کے مین گیٹ تک قرآن کے ذریعے پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آدمی غامدی بن سکتا ہے، غلام احمد پرویز بن سکتا ہے، عبداللہ چکڑالوی بن سکتا ہے، بہت کچھ بن سکتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح اور تشریح بہت ضروری ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، انما حرم علیکم المیتہ، اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کیا۔ مردار ہر وہ چیز ہے، چاہے وہ بکری ہو، بکرا ہو، گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، ہرن ہو، کوئی بھی حلال جانور، مرغی ہو، کبوتر ہو، آپ نے اس پر تکبیر نہیں پڑھی، ذبح نہیں کیا اور وہ مر گیا، گلا گھونٹ کے مر گیا، بیماری سے مر گیا، آپس میں لڑ کے مر گیا، کسی بھی وجہ سے مر گیا، پانی میں ڈوب کے مر گیا، قرآن کے نزدیک وہ مردار۔ لیکن آپ بتائیے، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی بریلوی ہو، آپ نے کبھی مچھلی کو ذبح کر کے کھایا ہے؟ مچھلی کو آپ ذبح کرتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں؟ قرآن کی اگر رٹ لگانی ہے نا، پھر مچھلی تو آپ حرام کھا رہے ہیں، مچھلی تو آپ حرام کھا رہے ہیں، مچھلی کو ہم مرا ہوا کھاتے ہیں، تکبیر نہیں پڑھتے۔ قرآن کہتا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا وہ چیز تم پر حرام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تم پر 2 موتیں حلال کی، 2 مردار تم پر اللہ نے حلال کی، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی جو فصلوں کو کھاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی کرونا کے بعد، جسے آپ ٹڈی دل کہتے ہیں، جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں اور فصلیں تباہ کر دیتے ہیں۔ اسے بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، مچھلی کو بھی ذبح کرنے کی ضرورت۔ اسی آیت میں اللہ نے کہا وَالدَّمْ، دوسرے نمبر پر خون بھی تم پر حرام۔ دور جاہلیت میں عرب اونٹ وغیرہ ذبح کرتے تو ذبح کے بعد جو نرخرے سے خون بہتا اس کو بھر لیتے برتنوں میں اور اس کو پیتے کہ اس سے بڑی طاقت آتی ہے۔ قرآن نے اسے حرام کرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے جسم میں کلیجی اور تلی، یہ دونوں فرمایا جمے ہوئے خون ہیں۔ کلیجی تو بلکہ ڈاکٹر اسے بلڈ بینک کہتے ہیں، یہ جمع ہوا خون۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں خون اللہ نے تم پر حلال کیے۔ قرآن ہدایت دیتا ہے، لیکن نبی کریم کی زبان اقدس سے اگر سمجھا جائے، ورنہ یہ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے لوگ اس کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور ہدایت وہی پاتے ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن مجید سارے راستوں میں سے تمہیں صرف وہ راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا ہے۔ سارے راستوں کی منتہا الگ الگ تمہیں نظر آئے گی، لیکن قرآن وہ راستہ دکھلائے گا جو سیدھا جنت کے دروازے پر جانے والا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے زیادہ سیدھا راستہ۔ قرآن نے دوسرے مقام بھی فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے حبیب ہم نے قرآن پاک کو آپ پر اس لیے نازل کیا، اس لیے اتارا، اس لیے آپ کے پاس بھیجا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ لوگوں کو اپنی زبان مبارک سے تشریح کر کے بتائیں ہم نے ان کے لیے کیا اتارا ہے۔ اپنی عقل کی منہ شگافیاں نہ کرتے پھریں، اپنی عقلی گھوڑے نہ دوڑاتے پھریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ہر چیز اجمالاً بیان فرمائی، تفصیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی۔ یہ تو قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن الحمد سے لے کر کے والناس تک پورے قرآن مجید کو پڑھ جائیے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا نماز کہتے کسے ہیں، فجر میں کتنی رکعتیں، ظہر میں کتنی رکعتیں، عصر اور مغرب اور عشاء میں کتنی رکعتیں، ایک رکعت میں قیام کتنے ہونے چاہیے، رکوع کتنے ہونے چاہیے، سجدے کتنے ہونے چاہیے، ان کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، پورا قرآن مجید پڑھ ڈالیے۔ اللہ نے یہ بات کہیں نہیں بتلائی، البتہ جب رحمت عالم سے پوچھا گیا اللہ کا قرآن نماز کی فرضیت کا حکم تو دیتا ہے مگر طریقہ قرآن نہیں بتاتا ہم کیسے نماز پڑھیں۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے دنیا والو ایسے نماز پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے میں پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں یہ تو کہتا ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج و عمرے کو اللہ کے لیے تم ادا کرو۔ میقات کسے کہتے ہیں، احرام کسے کہتے ہیں، کتنی چادروں کا نام احرام ہے، مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے، کتنے چکروں کا نام طواف ہے، کتنے چکروں کا نام سعی ہے، سعی کسے کہتے ہیں، چکر کہاں سے شروع کریں کہاں ختم کریں، قرآن مجید وضاحت نہیں کرتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، اے دنیا والو مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ آج کے بعد پھر کبھی اللہ رب العالمین تمہارا ہمارا ملنے کا سبب بنائے یا نہ بنائے، آج موقع ہے سیکھ لو۔ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو۔ اللہ رب العالمین نے اسلام کو
اجمالاً بیان کرنے کے بعد ساری کی ساری جزیات، ساری تفصیلات رحمت عالم پر چھوڑ دی۔ نمازیں ایسے، روزہ ایسے، حج ایسے، زکوٰۃ ایسے، جیسے یہ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے، اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا، اے امی جان یہ بتائیے، عورت جب مخصوص ایام میں ہوتی ہے، ایام حیض میں ہوتی ہے، عورت نماز نہیں پڑھتی، رمضان میں ہو تو روزے بھی نہیں رکھتی، لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ نماز تو معاف ہو جاتی ہے، روزے پھر رکھنے پڑتے ہیں۔ نماز تو معاف ہو جاتی ہے، روزے پھر رکھنے پڑتے ہیں، یا تو نماز بھی پھر پڑھنی پڑتی یا روزے بھی نماز کی طرح معاف ہو جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح حکم دیا جاتا تھا، اس میں ہماری مرضی، ہماری رائے، ہماری عقل کا کوئی دخل نہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں نماز کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، روزے کو لوٹانے کا حکم دیا جاتا تھا۔ گویا وہ فرما رہی ہیں کہ دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا۔ قرآن عظیم کتاب ہے، لیکن حدیث سے رشتہ جدا کر دو تو پھر آدمی گمراہ، وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ آپ دیکھیے، پیشاب بچے کا ہو یا بچی کا ہو، دونوں ناپاک، پیشاب دونوں ناپاک، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب تک ماں کا دودھ پیتا ہے اور باہر کی غذا نہیں لیتا، یہ نیسلے کے ڈبے اور کیلا میش کر کے دو اور یہ کر کے دو، جیسے 4 مہینے کے بعد عموماً مائیں کھلانا شروع کر دیتی ہیں۔ فرمایا جب تک بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، لڑکا، یرش من بول الغلام یغسل من بول الجاریہ، اس عمر میں اگر باہر کی غذا نہیں لیتا تو لڑکا اگر پیشاب کر دے ماں باپ کے کپڑوں پر، کسی کے بھی کپڑے پر، تو پانی کے چھینٹے مارو کپڑا پاک ہو جاتا ہے، لیکن بچی اگر پیشاب کر لے تو تمہیں دھونا پڑے۔ آپ ان کو پوچھو تو صحیح کبھی، فقہی منہ شگافیوں والوں سے کبھی پوچھو تو صحیح، یہ کیا فرق ہے؟ پیشاب تو پیشاب ہوتا ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے؟ کوا اور کبوتر جسامت میں ایک ہی جیسے لگتے ہیں، کوا حرام ہے، کبوتر حلال ہے۔ اکثر یونیورسٹیوں کے پڑھے لکھے پوچھتے ہیں جی ایسا کیوں ہے؟ کوا کیوں حرام ہے؟ کبوتر کیوں حلال ہے؟ کتا کیوں حرام ہے؟ بکری کیوں حلال ہے؟ یہ کیوں کا جواب ہمارے پاس نہیں، اور شریعت اس بات کی پابند بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے کسی حکم کی وجہ بتائے۔ بتا دے تو اس کا احسان ہے، نہ بتائے تو ہم شریعت کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اس کا ہمیں ضرور کوئی وجہ بتائیے۔ ابھی قربانی آنے والی، آپ قربانیاں کریں گے، پھر گوشت کھائیں گے۔ اہل حدیث حضرات اکثر، یہاں کا مجھے پتہ نہیں، کراچی میں چوتھے دن عموماً اونٹ کاٹتے ہیں، روڈوں پہ بڑا رش لگ جاتا ہے، اخبار والے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ویڈیو بنتی ہیں، اونٹ نہر کیے جاتے ہیں، ایک اونٹ گرایا، تھوڑی دیر بعد دوسرا گرایا، تیسرا گرایا، کسی جگہ 15 اونٹ، کسی جگہ 20 اونٹ، کسی جگہ 10، کسی جگہ 5، کسی جگہ 1۔
اب گوشت، اونٹ کا بھی گوشت، بکرے کا بھی گوشت ہے، گائے کا بھی گوشت ہے، سارے گوشت ہیں اور سارے حلال گوشت ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تم اونٹ کا گوشت کھاؤ تو وضو دوبارہ کرو، اونٹ کا گوشت کھاؤ وضو دوبارہ کرو۔ یہ نہیں کہا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ نہیں کہا وضو ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ گوشت جب اونٹ کا کھاؤ تو وضو دوبارہ کرو۔ اب عقل کہتی ہے بکرے کا کھا کے کیوں دوبارہ نہ کریں؟ شریعت منع نہیں کرتی لیکن حکم بھی نہیں دیتی۔ اگر آپ نے وضو کر کے بکرے کا گوشت کھایا ہے اور آپ کو کوئی حدث لاحق نہیں ہوا، آپ کا وضو برقرار ہے، آپ اسی وضو میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے، حدث لاحق ہوا یا نہیں ہوا، اب آپ نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک دوبارہ وضو نہ کریں۔ یہ شریعت جو ہے نا ہماری عقل کے تابع نہیں ہے، عقلیں ہماری شریعت کے تابع ہیں۔ سمجھ میں آئے یا نہ؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت دین ہماری عقل کے تابع ہوتا تو ہم جب پاؤں کا مسح کرتے نا تو ہم پاؤں کا مسح نیچے سے کرتے ہیں، کیونکہ ہم جب چلتے ہیں تو پاؤں کے تلوے استعمال ہوتے ہیں، لیکن شریعت کہتی ہے مسح اوپر سے کرو۔ اوپر کا حصہ تو ہم استعمال بھی نہیں کرتے، جیسے موزے پہنے ہوئے ہوں وضو کر کے، تو آپ جب مسح کرتے ہیں تو نیچے سے نہیں کرتے، اوپر سے کرتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں اگر عقل کے تابع ہوتا دین تو عقل یہ کہتی ہے کہ مسح نیچے سے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ مسح اوپر سے۔ تو ہماری عقلیں شریعت کے تابع ہیں، نہ کہ شریعت عقل کے تابع۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب تو آپ کو عظیم دی ہے، اور ایسی عظیم کتاب ہے، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، وہ لوگ جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ نیک عمل بھی کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس بات پر ایمان لائے جو اللہ نے محمد عربی پر نازل کی ہے، اس پر بھی ایمان لائے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے وہی حق ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پر اتارا ہے۔ آپ سے جب پوچھا گیا آپ نے فرمایا الا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اے دنیا والو خبردار یہ بات تم پلے باندھ لو، جس طرح اللہ نے مجھے قرآن دیا ہے، مثلہ معہ، قرآن جیسی اور چیز جسے آپ حکمت کہتے ہیں اللہ نے وہ بھی مجھے عطا کی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں رحمت عالم کو عطا کی۔ آج دنیا سے سوال کیجئے، کوفہ میں بسنے والوں سے پوچھئے، بغداد میں رہنے والوں سے پوچھئے، ایران میں بسنے والوں سے پوچھئے، محمد عربی پر اللہ نے کیا نازل کیا، بچہ بچہ جانتا ہے۔ اللہ نے آج تک چاروں ائمہ پر نازل ہونے والی فقہ جو لوگوں نے نازل کر دی، اللہ کہتا ہے میں نے تو یہ نازل نہیں کی، میں نے تو وہ نازل کی نزل علی محمد وہو الحق من ربہم، جو میں نے محمد عربی پر نازل کی
ان کے رب کی طرف سے وہی حق اور وہی سچ ہے۔ آج دنیا میں اسی چیز کو مانو گے تو سمجھو آپ نے قرآن کو مانا ہے۔ اور یہ اتنی عظیم کتاب، دنیا کی کتابیں پڑھتے چلے جاؤ، کسی پر رب العالمین نے اجر کی، ثواب کی کوئی بشارت نہیں دی، لیکن آپ نے فرمایا میرے بندے جب میرا کلام، میرا قرآن پڑھتے ہیں، ایک ایک حرف پر، لفظ پر نہیں، ایک ایک حرف پر کم از کم رب العالمین انہیں 10 نیکیاں دیتا ہے۔ جب تم الف لام میم کہتے ہو، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، کل ملا کر یہ 3 حرف ہیں، اور 3 لفظ ادا کرنے پر رب العالمین 30 نیکیاں دیتا ہے۔ ان حفاظ کرام کے ثواب کا اندازہ تو لگائیے، جنہوں نے پورا قرآن مجید زبانی یاد کیا، کتنی مرتبہ رٹا لگایا، استاد سے بھی سبق لیا، پھر گھر میں اکیلے بیٹھ کر دہراتے رہے، ایک ایک حرف پر رب العالمین نے ان کے لیے کتنا اجر دیا۔ اور پھر دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جسے سمجھے بغیر پڑھا جائے تو اس کا کوئی فائدہ ہو۔ کوئی بھی کتاب دنیا میں ایسی نہیں جسے سمجھ کے بغیر آپ پڑھیں تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ ہو، لیکن قرآن دنیا میں واحد کتاب ہے، اگر آپ بغیر سمجھے بھی تلاوت کرتے ہیں پھر بھی رب العالمین ایک ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں دیتا ہے۔ آپ قرآن مجید سے محبت کیجئے، اپنے سینوں میں بٹھائیے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ سینہ ویران گھر کی مانند ہے جس سینے میں قرآن کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ آج مسلمانوں نے کتنا ظلم کیا قرآن مجید کے ساتھ، گھول گھول کے پورا قرآن مجید پی گئے، لکھ لکھ کر پانی ڈال ڈال کے، زعفران کے ساتھ، روشنائی کے ساتھ، فلاں چیز کے ساتھ گھول گھول کے قرآن پی گئے، لکھ لکھ کر بازوں پہ باندھ گئے، کمر پہ باندھ گئے، گلے میں لٹکا گئے، لیکن جو حکیم نے اصل نسخہ بتایا تھا اس کو استعمال ایسے کرنا ہے اس کو بھول گئے۔ یہ ایسی ہی بے وقوفی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر حکیم صاحب آپ کو نسخہ لکھ کے دے، اتنی اجوین، اتنے سونف، اتنی ملٹھی، اتنے اناب، اتنی فلاں چیز، ان کو کوٹ کر پیس کر اس کا صفوف بنا لیں اور آدھی آدھی چمچی صبح، آدھی دوپہر، آدھی شام کھانے کے بعد آپ لیا کریں، آپ بجائے اس کے کہ وہ چیزیں جا کے پنساری سے لیں، آپ وہ حکیم والی پرچی گلاس میں گھول کے پی جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے اس سے آپ کو شفا ملے گی؟ اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ فیصل آباد کا ذہین ترین عقل مند آدمی ہے یا بے وقوف آدمی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ جب میں پوچھوں جب تو بولو نا، ویسے نہ بولو، جب میں پوچھوں جب تو بولو۔ بے وقوف۔ اور یہ سلوک آج مسلمان قرآن کے ساتھ کرتے ہیں، اور کوئی کسی کو بے وقوف نہیں کہتا، کوئی بے وقوف نہیں کہتا کہ جی قرآن میں بڑی شفا ہے۔ ٹھیک ہے، شفا، ڈاکٹر نے جو دوائی سیرپ کی بوتل لکھی ہے، آپ وہ بوتل لے بھی آئیں اور آپ اس کو رسی باندھ کر گلے میں لٹکا دیں، ایمانداری سے بتائیے علاج ہو جائے گا؟ لوگ کہتے ہیں دوائی میں تو اللہ نے گارنٹی نہیں دی کہ اس میں شفا ہے، قرآن میں تو کہا ہے اس میں شفا ہے، اللہ کے رسول نے کلونجی میں بھی کہا ہے شفا ہے، شہد میں بھی کہا ہے شفا ہے، ایک بوتل شہد کی بھی گلے میں لٹکا لے بندہ۔
کلونجی بھی آدھا کلو کی تھیلی بھر کے گلے میں لٹکا لے بندہ. شفا تو ہے، اس کے استعمال کا طریقہ بھی تو ہے. اللہ نے یہ نسخہ اتارا ہے، ساتھ میں حکیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں حکیم بھی تو دیا ہے نا، کہ اس قرآن کو استعمال کیسے کرنا ہے. میرے بھائیوں، جب تک قرآن مجید کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم نہیں سمجھتے، ہم نہیں لیتے، یہ قرآن یقین مانیے ایسی عظیم کتاب ہے. اگر اللہ نے آپ کو قرآن کا حافظ بنایا، قاری بنایا، راتوں کو کبھی بستر چھوڑا کیجیے. بڑا فرق ہے. دیکھیے، ہمیں آج ماں باپ جن کے زندہ ہیں نا، وہ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا سارا دن سوئے رہتے ہو، اور کبھی اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیا کرو، سارا دن سوتے. اور رسول اللہ کو اللہ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ کے رسول ساری رات جاگتے ہو، کبھی سو بھی لیا کرو. کتنا فرق. قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا جاگا کر، تھوڑا جاگا کر. ہمیں ماں باپ کہتے ہیں تھوڑا سویا کرو. وہ لوگ اللہ نے اگر ان کو درجے رتبے مرتبے دیے تھے نا، وہ اس کی قدر کرتے. ہم نہ قدرے لوگ، ہم نہ قدرے لوگ. لطیفے ہمیں پسند ہیں، جگتے ہمیں پسند ہیں، مزاج ہی ہمارے ایسے بنے. خود دیندار طبقہ بھی رقمیں خرچ کرے گا جلسوں کے اوپر. جگت باز آئیں گے، جگتے سنائیں گے، بڑا مزہ آیا جلسے، بڑا مزہ آیا. مولوی صاحب نے کہا کیا مسئلہ کیا سمجھایا، یہ تو نہیں پتا، مزہ بڑا. ارے اگر مزے ہی لینے تو عمر شریف کو بلا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ آپ کے مولویوں سے زیادہ جھکتے ہیں اور زیادہ لطیفے سنائے گا. یہ جو دروس اور جلسے، تقریریں اور کانفرنس ہے، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا. اگر ہمارے واعظ سے ایک بندہ بھی راہ راست پر نہ آئے اور ہم ساری تقریر میں آپ کو ہنساتے رہیں، کیا حاصل؟ قرآن کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. لوگوں کو چاہیے کہ یہ زیادہ رویا کرے، کم ہنسا کرے، کم ہنسا کرے. ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر. جب خلوت میں بیٹھے ہوتے ہو کبھی اللہ کے خوف میں آنسو بھی آنے چاہیے. اللہ کے رسول نماز پڑھا کے گھر گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھی ہوئی رو رہی. آپ نے پوچھا عائشہ کیوں روتی؟ ما یبکی کہ یا عائشہ، عائشہ کیوں روتی ہو، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا ذکرت النار فبکیت. اے اللہ کے حبیب، بیٹھے بیٹھے جہنم کو یاد کیا، جہنم کی یاد نے مجھے رلا دیا. حل تذکرون علیکم یوم القیامت یا نبی اللہ. اے اللہ کے سچے رسول، سچے پیغمبر، مجھے بتلائیے کہ قیامت والے دن آپ اپنے اہل خانہ کو یاد کریں گے کہ نہیں کریں گے. اللہ کے حبیب نے اپنی پیاری بیوی ام المومنین سیدہ عائشہ سے فرمایا، عائشہ آخرت میں 3 جگہیں ایسی ہیں لا یذکر احد احدا، کوئی بھی کسی کو ان 3 مقامات پر یاد نہیں کرے گا.
سب بھول جائیں گے۔ ایک فرمایا عند الصراط، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، پتہ نہیں میرا کیا ہونے والا ہے، رشتے ناتے سب بھول جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، دوست دوست سے، بھائی بھائی سے، سبھی بھاگیں گے، کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ دوسرا عند المیزان، جب اللہ رب العالمین انصاف کا ترازو لگائے گا، نام اعمال تولے گا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، قیامت والے دن اس کے لیے رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہوگی کہ تو آرام کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، وہ تو فرمایا انتہائی دکھ بھری زندگی میں زندگی گزارے گا، اس کا ٹھکانہ تو ہاویہ، اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہوگا۔ تیسرا فرمایا جب نامہ اعمال کے ملنے کے وقت کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں ملنے کا وقت آئے گا، اس وقت ایسی نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، اللہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، اچھلتا پھرے گا خوشی سے، ایک ایک کو کہے گا میرا رزلٹ تو دیکھو، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیا، ارے میرا رزلٹ تو تم پڑھو، دیکھو تو صحیح، اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اور جس کو فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اللہ جس کو بائیں ہاتھ میں دے گا، وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا، ہے افسوس ہے بربادی میری، میرا تو رزلٹ ہی نہ نکلتا، میرا تو نامہ اعمال بھی مجھے نہ دیا جاتا۔ تینوں مقامات ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں جس کے لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا میں بھی اپنے اہل خانہ کو بھول جاؤں گا، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ فکر کیجئے، یاد رکھ لو دنیا میں آپ زلزلے دیکھتے ہو، لاہور میں زلزلہ آتا ہے کراچی والے محفوظ رہتے ہیں، کراچی میں آتا ہے کشمیر والے محفوظ رہتے ہیں، کشمیر میں آتا ہے لاہور والے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لاہور میں آتا ہے اسلام آباد والے مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے بندو کیوں بھول گئے ہو؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، لاہور، کراچی، کشمیر، پاکستان، ہندوستان میں نہیں، جس خطے کا نام زمین ہے، ساری زمین پر یکبارگی آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، ساری کی ساری زمین یکبارگی ہلائی جائے گی، اپنا سارا ثقل، سارا بوجھ، ساری معدنیات، گیسز، پیٹرولیم، جتنے خزانے زمین کے پیٹ میں چھپے ہیں، سارے باہر نکال پھینکے گی۔
وقال الانسان ما لها، انسان یہ ساری تبدیلی دیکھے گا۔ ہم نے تو لاکھوں اربوں روپے لگا کر مشینریاں لگائی تھی، تیل کہاں چھپا ہے، گیس کہاں چھپی ہے، سونا کہاں ہے، کوئلہ کہاں ہے۔ آج تو بغیر مشینری کے زمین خود بخود اپنے سارے خزانے باہر نکال رہی ہے۔ قال الانسان ما لها، انسان کہے گا ہے زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارها، بہت بڑے دکھ کی بات، زمین اپنی پشت پر ہونے والی ہر خبر کو آشکارا کرے گی۔ پگڑیاں اچھل جائیں گی، ٹوپیاں اچھل جائیں گی، عزتیں خاک میں مل جائیں گی۔ مرغی چور بھی نظر آئے گا، شرابی بھی نظر آئے گا، زانی بھی نظر آئے گا، غلط مسئلے بتانے والا بھی نظر آئے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، زمین اپنے سارے راز اگل دے گی۔ اس کی پشت پر کس نے کس کو قتل کیا، کس نے چوری کی، کس نے غیبت کی، زمین سارے راز اگل دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ایسا کیوں نہ کرے، اس لیے کہ رب العالمین نے اسے حکم کیا ہوگا۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی تو یہ کر نہیں سکتا۔ تھوڑا سا تصور کریں، آج یہ زبان ہماری کتنا تیز چلتی ہے، کینچی کی طرح۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ زبان پہ چپ کی مہر لگا دے گا۔ ارے تو نے بہت بول لیا، چپ کر، اب چپ کر، زبان بند، ہم گونگے ہوئے۔ اور جو اس وقت گونگے ہیں، ہمارا ہاتھ گونگا ہے، پاؤں گونگے ہیں، ہمارا جسم گونگا ہے، یہ تو نہیں بولتے نا، بولتی صرف زبان ہے۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، فرمایا زبان پہ چپ کی مہر، تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے کہ ہم سے اس نے کیا کیا کرتوت کرائے، یہ گواہیاں دیں گے۔ آج ذرا سا ناخن خراب ہو تو ہم کتنا ڈاکٹر، اچھے سے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں یہ پور کٹنا نہ پڑ جائے، لیکن جب دیکھیں گے کہ پورا ہاتھ ہی میرے خلاف گواہی دے رہا ہے، کچھ بھی تو میرا نہیں ہوگا، جائیدادیں بنگلے تو پہلے ہی ہم چھوڑ کے جا چکے ہوں گے، کچھ بھی ہمارا نہیں، باقی جسم ہمارے ساتھ ہوگا، اب وہ بھی ہمارا نہیں ہے، ہمارے خلاف وکیل بنا کھڑا ہے، کیا پلے رہے؟ میرے بھائیو، اس وقت قرآن سے رشتہ جوڑ لیجئے، اور قرآن پہ عمل پیرا ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیجئے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سوال کرنا ہوگا۔ نہیں دیے تو نہیں ہے، دیے تو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ سر۔
ملت کی فکر لیے درد دل سے بڑی قیمتی نصیحتیں شیخ محترم فرما رہے تھے. ان کی تقریر کو حضرات محترم دوبارہ پھر سننا. ڈاکٹر علامہ صاحب کا ایک شعر میں کوٹ کروں گا. پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی مؤذن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو. پھولوں کو آئے جس دم شبنم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو نالا میری دعا ہو. حضرات گرامی قدر، آپ احباب کا اور سبھی مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ابھی نماز عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. ابھی شیخ محترم دعا کریں گے اور اس کے بعد نماز عشاء کے لیے اذان اور اذان کے متصل نماز عشاء ہے، اور نماز عشاء کے بعد سبھی احباب کے لیے کھانے کا انتظام ہے. کوئی بھی معزز مہمان کھانا کھائے بغیر نہ جائے. بہت شکریہ. اور اگر کسی نے کھانا نہ کھایا تو اس سے کھانے کے پیسے لیے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین. اے الہ العالمین، جن احباب نے یہ پروگرام منعقد کیا محض تیرے دین کی سربلندی کے لیے اور قرآن پڑھنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، یا اللہ ان کی کوششیں اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما، اور اس تقریب کے جو ثمرات ہیں وہ انہیں نصیب فرما. اے الہ العالمین، ہمارے جتنے بزرگ بیمار پریشان ہر دکھی ہیں، اللہ ان کے دکھ درد دور فرما. تمام مریضوں کی بیماریاں اپنے فضل سے دور فرما، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے الہ العالمین، ہمارے بڑے بزرگ جو توحید پہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، انہیں عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا. اے الہ العالمین، تمام مسلمان ماں باپ کو ان کے بچوں اور بچیوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اللہ ان کو ان کے پوتوں نوازوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما. اللہ تمام مسلمان بچوں کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ان کے بڑھاپے کا سہارا بنا، ان کی آخرت کا ذخیرہ بنا. اے الہ العالمین، جہاں جہاں مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. اللہ پاکستان پر اس وقت جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ہنود کو نیست و نابود فرما. اللہ ہنود کو نیست و نابود فرما. اے الہ العالمین، ہم سب کے مقدر میں تو نے جتنی بھلائیاں لکھ رکھی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما، اور ہمارے مقدر میں تو نے جتنا شر لکھ رکھا ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین الہ آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.